بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لائی ہوں جو ایک موتیوں کے ہار اور ایک اللہ والے بزرگ کی دعا کا واقعہ ہے، جسے سن کر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری 5ویں صدی ہجری کے اولیاء امت میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان فرمایا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا اور فقر و تہی دستی کی وجہ سے فاقوں پر فاقے آتے تھے۔ ایک دن جب میں بھوک سے بہت ہی بے تاب تھا اور بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی جو ریشمی دھاگے ہی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کھول کے دیکھا تو اس میں ایسے نفیس اور بیش قیمتی موتیوں کا ہار تھا جو میری چشم تصور نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اس کو گھر میں رکھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب وجاہت بزرگ اپنی گمشدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھی 500 اشرفیاں ہیں۔ وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرفیاں میں اللہ کے اس نیک بندے کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار کہیں سے پا کے مجھے پہنچا دے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ غالباً وہ ہار انہی بزرگ کا ہے، میں ان کو دے دوں، اور چونکہ میں اس وقت بہت بھوکا اور سخت حاجت مند ہوں، اس لیے یہ رقم ان سے لے لوں اور اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ پھر میرے دریافت کرنے پر انہوں نے اپنے گمشدہ تھیلی اور اس کے تسمے کی خاص علامات بتائیں اور بتلایا کہ ہار میں کتنے موتی ہیں اور ان موتیوں میں کیا خاص نشانات ہیں اور دھاگے کی کیا خاص پہچان ہے۔ انہوں نے جو کچھ بتایا اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ہار انہی کا ہے، تو میں نے وہ تھیلی نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق 500 اشرفیاں مجھے دینی چاہیے، لیکن اب میرے دل نے کہا کہ ان کا لینا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی چیز ہے اور آپ کی امانت تھی، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پہنچاؤں، اور اللہ رب العزت نے میرے لیے اس فرض کی ادائیگی آسان فرما دی۔ میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا اور سخت اصرار کیا، لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، اور اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود میں نے اس کو قبول نہ کیا۔ ناظرین، آگے اللہ رب العزت کی قدرت کا تماشا دیکھیے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد میں مکہ معظمہ سے چلا اور ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر اور بھی بہت سے مسافر سوار تھے۔ اللہ کی شان کے بیچ سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی اور اس کے سارے مسافر ایک ایک کر کے سمندر میں ڈوب گئے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا اور کشتی کے ایک ٹکڑے پر کسی طرح میں بیٹھا رہا۔ سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے یا تختے کو چلاتی اور بڑھاتی رہیں، اور ایک مدت تک میں سمندر میں اس تختے پر رہا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کشتی کے اس تختے نے مجھے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسجدیں بھی تھیں۔ میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو اس کا چرچا ہوا، اور جزیرے کے باشندے ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے کہا کہ ہم کو بھی قرآن پاک سکھاؤ۔ میں ان کو قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے لگا۔ جزیرے والے میرا بڑا اکرام کرنے لگے اور انہوں نے طرح طرح کے تحفے مجھے دیے۔ ایک دن اسی مسجد میں مجھے نہایت خوش خط لکھے ہوئے قرآن مجید کے کچھ اوراق ملے۔ وہاں کے لوگوں نے جب میرے پاس اوراق دیکھے تو انہوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ لکھنا بھی بہت اچھا جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی نصیب فرمائی ہے اور میں خطاط بھی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو لکھنا بھی سکھا دیجیے۔ چنانچہ جوان اور نوعمر بچے خطاطی سیکھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے اور میرا اور زیادہ اکرام ہونے لگا، اور ہدایہ اور تحائف سے انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بڑے معزز اور باثروت گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ میں نے ابتداءً عذر کیا، لیکن انہوں نے نذرائے اکرام و محبت اصرار کیا، یہاں تک کہ میں آمادہ ہو گیا اور بالآخر نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچائی گئی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نہایت بیش قیمت موتیوں کا گویا بائی نہیں وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا، اور میں نے وہ اس کے مالک کے حوالے کر دیا تھا۔ میں حیرت اور تعجب اور غور کے ساتھ اس ہار کو دیکھنے لگا۔ میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی کہ نئی بیوی کو دیکھنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھ رہا ہوں۔
آخر میں نے بتایا کہ ہار کو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی، بلکہ گویا یہی ہار میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا اور پھر اس کے مالک کو واپس دے دیا تھا۔ پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا تو سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا اور ایک شور مچ گیا، اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا اور تم نے پایا تھا، اور وہ صاحب وجاہت بزرگ جن کو تم نے وہ ہار واپس کیا تھا اس لڑکی کے والد تھے جو ہمارے جزیرے کے بڑے نیک بزرگ تھے۔ اب ان کا کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں بس ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس کیا تھا، اور میں اصرار سے اس کو 500 شرفیاں دینا چاہتا تھا مگر وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ برابر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں 2 مومنانہ کردار ابھر کر سامنے آتے ہیں اور ان کی خصوصیات ایسی ہیں کہ ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا کردار اس مرد مومن کا ہے جس نے ہار پایا اور اسے بلا کسی معاوضے کے واپس کر دیا۔ اگر مومن اپنی نیکی اور امانت و دیانت کا بدلہ کسی بندے سے لینے پر راضی نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے لیے غیب سے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے محض اس کی خوشنودی کے لیے بندہ جب اپنے آپ کو کسی سختی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پریشانیاں جھیلنے کے لیے ہنسی خوشی تیار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی ایسی صورتوں سے آسانیاں فراہم کرتا ہے کہ جنہیں وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے بچ نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے کوئی گمان تک نہ ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور ہمارے چینل ٹاک ٹل اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔